انبیاء کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے اور جنات، جن کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے، باقی کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ جو بھی کر لیں وہ ٹھیک، جو نہ کریں وہ بھی ٹھیک، لیکن انسان کے ساتھ صحیح اور غلط کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ موت کے بعد اٹھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان کا جو علم ہے وہ بے بس ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے انتہائی تعلیم یافتہ۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ انہیں پورا علم ہوتا ہے۔ انسان کا علم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چڑیا کے بچے کو اپنی زبان سیکھنی نہیں پڑتی، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ چڑیا کے بچے کو، کسی بھی پرندے کے بچے کو آپ بند کر دو، کسی سے نہ ملنے دو، اسے اپنی زبان کا پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے۔ انسان کے بچے کو بند کر دو 2 سال، وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں علم حاصل کرنے کے آلات دیے، آنکھیں دی، کان دیے اور دماغ دیا، عقل دی، تاکہ تم حاصل بھی کرو، شکر بھی ادا کرو۔ پھر ہم جو علم سیکھ لیتے ہیں، اور آج علم کی بڑی انتہا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور علم کا ذرہ بھی کم نہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے سیکھا وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا تَعَلَّمْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو تم نے سیکھا ہے نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شریعت کا علم پڑھا، آپ ڈاکٹری کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ شریعت کا علم پڑھتے رہو، کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو اب انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے نہیں جانتے۔ موت کیا ہے؟ شروع سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، مر گئے، مٹی ہو گئی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ جو بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مغل بادشاہ بابر کا ایک دور تھا جب وہ شراب بھی پیتا تھا، داڑھی بھی منڈاتا تھا، تو
پھر جب اس کی رانا سانگا سے ٹکر ہوئی تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا، تو اس نے پھر شراب کی صراحیاں توڑی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی اور اللہ نے اس کو رانا سانگا کے خلاف فتح دی۔ تو اپنی عیاشی کے دور میں اس کا ایک مقولہ ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر موج کرو مزے کرو، زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، آگے پتہ نہیں کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقے کی پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، تو وہ جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جو مرتا فکشفنا عنک الغطاء فبصرک اليوم حدید، جب تم مرتے ہو تو ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور تمہاری نظر وہ دیکھتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور تمہاری نظر بے خطا ہو جاتی ہے، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب کیوں پیدا کیا؟ میں نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی، ان بچیوں نے کوئی لڑکی بننے کی درخواست نہیں دی تھی، آپ بچوں نے کوئی لڑکا بننے کی درخواست نہیں دی تھی۔ کس نے پیدا کیا؟ کیا چاہتا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ سب میڈیکل کے بچے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، موت کیا چیز ہے؟ کوئی ایک صحیح جواب دے دے میڈیکل لائن سے کہ موت کیا چیز ہے، اور زندگی کیا چیز ہے؟ کوئی میڈیکل لائن سے اتنی ترقی ہو چکی ہے، کوئی جواب دے دے کہ زندگی کسے کہتے، زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک لوتھڑا، اس میں زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ کون شروع کرتا ہے؟ اور موت کیا چیز ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے جو آ کر انسان کو بتاتے ہیں کہ تو امتحان کے لیے ہے، اور موت کے بعد تیرا نتیجہ نکلے گا، اور یا بہت اعلیٰ ہے جنت، یا بہت خوفناک ہے جہنم۔ جنت کا یہ میرا نوخن تو پچھلے بچیوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ سامنے والے دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اس نوخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی پانی کا قطرہ رکھ دیا جائے، کوئی گھاس کا تنکا رکھ دیا جائے، کچھ کیا آئے گا اس کے اوپر، اور اس کو ایسے میڈیکل کالج میں لا کے رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، اور چاروں طرف کائنات میں اس کی وجہ سے روشنی پھیل جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور دوسرا بھی انتہا بتائی کہ جہنم کے ایک ڈول پانی، جہنم کا ایک ڈول میں 6-7 لوٹے پانی آتا ہے، اس کو 7 سمندر میں ڈال دیا جائے۔ میں نے سارے بڑے سمندروں کا سفر کیا ہوا ہے، اس میں اسے ڈال دیا جائے، اور 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ اس میں اگر وہ ایک ڈول پانی ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ کیا ٹیمپریچر ہوگا اس کا؟ اور اس میں وہ غوطے کھائیں گے، وہ انہیں پلایا جائے گا۔ تو وہاں 2 انجام ہیں، ایک بہت اعلیٰ، ایک بہت خوفناک۔ میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسے چھوٹی سی، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات
کس نے بنایا تھا، کیسے بنایا تھا، وہ کیا نظام ہے؟ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا چلو لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا، اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی ہیں۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں، سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف ہو۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اس سے استدلال کیا جو قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوئیں، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا، رفتار، اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹی، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی۔ تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا، اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا، اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے۔ میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ، تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، میں یوں ہوں، شہنشاہ اعظم۔ تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش میں 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر کمی بیشی، 1 سیکنڈ ٹک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا۔ وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ مثال دے رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ تو اس کو یہ خود ہی بن گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کل کائنات اس کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم،
تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا. پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا حوض کے پاس. تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آن است کہ تو نمی دانی. ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا. وہ ترتیب سے پڑھی تو یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری. تو انہوں نے کہا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ہے کی تھی. کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا تھا. تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے. پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھا. اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. اللہ کا پارو. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخر وخیر عملی خواتیم وخیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے. تو آپ یہ سن رہے تھے، اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا. تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا. کو میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ. کہا جی بہت مہربانی. پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے. کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ. ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر تمہیں یہ دیا ہے. تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟
لا الہ الا ہو. اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے. اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس. لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے. تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی. تو لا تأخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی. 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے. سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا. اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا. پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے. کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. عقلوں بالکل ہی پیدل ہیں. تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے. لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے. جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے. جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا. وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے. پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے. آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا وسع کرسیہ السماوات والارض. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے. ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم. کیا عظمتوں والا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یومن. نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی 1400 سال، وہ بھی فرمائیں گے یا اللہ دن یا کوئی آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم. تم نے آدھے دن کے، ایک دن، آدھے دن کے بدلے میں میری مان کر میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا، میری مہمان نوازی کو خریدا. چاہو نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غربت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ڈپریشن ہے. ہمیشہ کی زندگی گزارو. جہنم دوزخ والوں سے پوچھے گا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟
وہ بھی کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی و نار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا، جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، ماتوا فرحا، خوشی سے مر جاتے۔ اگر موت ہوتی تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، ماتوا طرحا، لیکن نہ انہیں موت ہے نہ انہیں موت۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بہن بھائی سن رہے ہیں، سنیں گے، دنیا میں کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ غلطی سے پاک ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، انہ لقول فصل، اس کی ہر آیت فیصلہ کن ہے۔ میں آج ایک بول بولتا ہوں، کل میں خود ہی اس کی تردید کر کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہوں، کچھ عرصے بعد میری رائے تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے سائنسدان ہیں، ہر وقت ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو قول فصل، ایسے جیسے کوئی ٹھپا لگا دے، حتمی، آخری، بدل سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ کوئی اسے بدل سکتا ہے؟ لا مبدل لکلمات، کوئی اور بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ فارسی کا ایک شعر ہے جو آج کے ہمارے اس اجتماع پر بڑا فٹ آتا ہے۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ اے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ اے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا۔ اس کو امرؤ القیس نے کہا ہے، قفا
نبک من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین میاں چنو و تلمبا۔ عبدالحکیم، یہ گاہے گاہے بعض خاں، خیر فارسی تو نہ تمہیں آتی نہ مجھے آتی ہے، اشعار یاد ہیں فارسی کے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے داغوں کو اگر زندہ رکھنا ہے، وہ مسرور انور کا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ اب مجھے تو آپ کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، دو چار کے سوا۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے اس 70 سال کی زندگی میں صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کیا ہے، 4 مہینے۔ پھر میری زندگی یا مدرسہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مطالعہ ہے، اور اللہ کے نام پر چلنا اور پھرنا۔ تو میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی۔ میں نے باغ لگوایا، کوئی 400 آم کے پودے لگوائے، تو میں اس وقت فجر کے بعد، اب تو فجر کے بعد مجھے سونا پڑتا ہے کہ میرا سر درد ہی ایسا ہو گیا ہے کہ میرا چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ تو وہ میں نے ایک لمبا چکر لگایا، اور واپسی پر میرے ساتھ کون تھا یاد نہیں، میں اس سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میرا منہ ادھر تھا اور وہ جو پلاٹ تھا جس میں وہ پودے تھے وہ ادھر تھا۔ تو اس سال کورا شدید پڑا، یعنی ہوا کی نمی برف کے ٹکڑے بن جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، اس سے چھوٹے پودے جل جاتے ہیں۔ تو میں پتہ نہیں ایک کوئی بات بڑے جوش سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ایسے دیکھا تو 400 کے 400 ختم ہوئے پڑے تھے، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان ہے کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی۔ تو میں ساری زندگی مثبت چلا ہوں، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا، مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو
کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ ان کی میں نے شادیاں کروائیں اور ان کے بیماروں کے علاج کروائے، کئیوں کو عمرے کروائے۔ کون کرواتا؟ شاہ اسماعیل شہید کا ایک واقعہ ہے صرف، جو وہ موتی نامی طوائف کے کوٹھے پر گئے تھے۔ یہاں 250 طوائفیں تھیں جن سب کی خدمت کرنا کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو جو چیز رواج میں ہوتی ہے اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب دینی طبقہ اور مدارس کا طبقہ جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ کہتا مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے، مجھے کوئی مسجد مل جائے، مجھے کوئی مدرسہ مل جائے، میں اسکول ٹیچر بن جاؤں۔ بس یہاں ذہن گھومتا ہے۔ اب دعوت کے کام کو اللہ نے زندہ کیا تو کچھ وقت میرا تبلیغ میں لگ گیا، باقی میں چاہتا ہوں میں کہیں پڑھاؤں، چونکہ یہ ایک رواج میں آئی ہوئی چیز ہے۔ لیکن میں کسی کی انسانی خدمت کروں، کسی کی مادی خدمت، انسانی تو یہ سب سے بڑی انسانی خدمت تو یہ ہے جو مسجد کا بچہ کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ کر رہا ہے، جو ہے آپ قرآن کے قاری کو آپ سب سوچتے ہو کہ قرآن پڑھانے کی بجائے مجھے کہیں کتابیں پڑھانے کا موقع ملے۔ یہ کتنی بڑی ہماری کج فہمی ہے کہ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہو سکتی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم المنطق وعلمہ ہے، خیرکم من تعلم قدوری وعلمہ۔ قرآن ہے لیکن اس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب براہ راست پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول کی چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر جب تک سیرت پہ نظر نہیں ہوگی ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے پتہ نہیں چلے گا۔ اکابر میں اٹکے رہو گے اور سیرت کو نہیں دیکھو گے تو تمہارے سامنے دین کی پوری تصویر نہیں آئے گی۔ میرے نبی جب مدینہ پہنچے، جب ایک ماحول بنا، سب سے پہلا کام کیا امداد باہمی، جس کو ہم آج انگریزی میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ امداد باہمی، سیکھنے سکھانے، دعوت دینے، دعوت کے وفد بھیجنے سے بھی پہلے آپ نے کیا کیا؟ مواخات۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا، اور اس انصاری کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ اور وہ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بنے ساتھی اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم تھی۔ تو انسان کی مادی ضرورتوں من لم یہتم بامور امتی فلیس منی، اور یہاں امور امتی سے مراد اس کی دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مواخات قائم کی، پھر اس کے بعد اصحاب صفہ پہ سب کا دعویٰ ہے۔ خانقاہ والے کہتے ہیں یہ پہلی خانقاہ تھی اصحاب صفہ، مدرسوں والے کہتے ہیں یہ پہلا مدرسہ تھا، تبلیغ والے کہتے ہیں یہ پہلے پوری زندگی کے لیے فارغ تھے دعوت کے لیے۔ تو جب ہر ایک اجتہاد کر رہا ہے تو میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں کہ یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے جو میرے نبی نے بنائی، اصحاب صفہ۔ اور اصل بات یہ ہے یہ سارے کام کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا اور جہاد بھی ہوتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں تھے۔ یہ فقیر لوگ تھے،
ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس لباس تک نہیں تھا، تو میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ بٹھایا اور روزانہ رات کو آپ انصار سے پوچھتے کون کتنے آدمی لے جائے گا کھانا کھلانے۔ تو اصل ان کے جمع ہونے کی وجہ بے گھر ہونا تھا اور فقر و فاقہ تھا، لہذا صدیقی دور میں سارے ہی اصحاب صفہ غائب ہو گئے جب مال غنیمت آئے۔ اگر یہ ذکر کے لیے تھا تو وہ تو ایک مستقل تقاضا ہے، علم کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، تبلیغ کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، جہاد کے لیے تھا تو ایک مستقل تقاضا ہے، تو ان کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اگر سارے اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم رجال و نحن رجال، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال۔ یہ بات اکابر پرستی کی کتنی نفی کرتی، اکابر کا احترام ہے، ادب ہے، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے۔ جہاں وحی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وہی ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے۔ کہا پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے۔ آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھا دی تو سب خاموش، تو ذوالیدین کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، کہنے کا بعض ذالک قد کان۔ تو آپ نے پوچھا اصدق ذوالیدین؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، صلیت بنا رکعتین، آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مزید پڑھائی، جیسے آپ فرمائیں صرف نبی کے لیے۔ تو اپنے اصحاب صفہ کو جمع کرتے، حضرت سعد بن عبادہ 40 آدمیوں کو لے کے جاتے تھے، کوئی 1 کو، کوئی 2 کو، کوئی 10 کو۔ یہ چونکہ بڑھتے گھٹتے تھے، 150-200 تک ان کی تعداد رہی ہے، اور پھر آخر میں گھٹتے گھٹ گئی، تو وہ کبھی سب کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ جو یوسف بتا رہا تھا، اس نے بہت بات کی بات شروع کی ہے۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو لڑکے تھے ان کا کوئی کسی قسم کہیں سے بھی نہیں تھا ان کے پاس پیسہ آنے کا ذریعہ، میں ان کو اپنے جیب خرچ سے پیسے دیتا تھا۔ میں نے وہاں سے شروع کیا، اور وہ ہمارے ایک وارڈن آ گئے، ناظم ہاسٹل، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی پرسوں میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو بڑے سخت، ماشاءاللہ میری بڑی پٹائی ہوئی ہے ان کی، شاید ہی کسی اور کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو وہ فلم دیکھنے پہ بہت مارتے تھے، اس سے پہلے عظیم صاحب تھے، وہ اتنی پکڑ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک فلم آئی فال آف دی رومن امپائر، وہ بھی پلازا سینما پر لگی ہوئی تھی، تو اس کی پہلے بکنگ ہو رہی تھی۔ 90 کی دہائی میں جو PIA کا ٹکٹ بنتا تھا وہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا، 3 پنے ہوتے تھے اور اوپر سے رنگین، اور پنے بھی رنگین، تو انہوں نے وہ رنگین ٹکٹ چھاپا۔ تو اس کے شوق میں نے جا کے 2 ٹکٹ خرید لیے، ایک اپنا اور ایک گلاب علی رحمۃ اللہ علیہ، میرا بڑا پیارا دوست تھا، فوت ہو گیا۔ تو اب ہمارے 2 گروپ تھے، سارے ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو سب میں ہی تکبر،
تو وہ ہمارے دو پارٹیاں تھیں، کبھی ہم ان پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی وہ ہم پہ چڑھ جاتے تھے۔ تو ان کی ہم نے پٹائی کروائی تھی ایک دفعہ، تو اب میں شو بازی میں ٹکٹ دکھانے لگے گا، ٹکٹ دیکھو بھائی، ٹکٹ دیکھو، تو ٹکٹ ہی ایسا تھا، ورنہ ادھر عام سینما میں تو اتنی سی پرچی ہوتی تھی۔ وہ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے مخبری کر دی، اور میں اور گلاب علی بڑے مزے سے پلازا سینما کی گیلری میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے۔ انٹرول ہوا، یہ رومن امپائر کا زوال کیسے آیا، اس پر یہ فلم بنی تھی۔ اس میں ایک عمر شریف مجھے یاد ہے، ایک صوفیہ لورین اور ایک سٹیفن بوائڈ۔ تو عمر شریف مسلمان تھا، مصری تھا، تو وہ کیسے زوال ہے اس پر تھا۔ تو جب انٹرول ہوا، اس وقت یہ پیپسی تو نہیں تھی، کوکا تھا، کوکا کولا 8 آنے کی بوتل آتی تھی۔ تو ہم نے سوچا ابھی وہ آتا ہے بوتل والا تو اس سے بوتل لیتے ہیں۔ تو اتنے میں میری نظر پڑی دروازے پر، تو ہمارے جو نائب وارڈن تھے وہ اندر تشریف لا رہے، اشرف صاحب۔ میں کہا گلاب علی مر گئے، وہ ہے اشرف آ گیا ہی۔ تو وہ آئے اور بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہ اچھا پھر فلم دیکھی جا رہی ہے۔ میں کہا جی ہے جی۔ وہ واپس چلا گیا۔ اب میں یہ سمجھا کہ نیچے طالب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اب تو کہنا چاہیے، وہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اوپر بھیجا ہے تحقیق کے لیے۔ میں کہا گلاب علی لگتا طالب ہیٹھا ہیں، تو اسی تھائیاں اپنا سوٹے مار دیونے، چل اٹھیے نسیے۔ تو ایک عقبی دروازہ تھا سینما کا، ادھر ہم نے دوڑ لگائی۔ اب آگے گئے، ادھر راستہ تو ڈر لگا کہ طالب صاحب کھڑے ہوں گے، جدھر بھاگنا تھا آگے دیوار تھی، تو دیوار بھی خاصی اونچی تھی، جیسے یہ نیلا رنگ نظر آ رہا ہے، اتنی اونچی دیوار تھی۔ تو ہم بھاگے تو آگے دیوار۔ تو خیر اس وقت بچپن جوانی میں نے جمپ لگایا اور دیوار پہ ہاتھ ٹک گئے، تو میں نے اپنے آپ کو اٹھا کے دیوار پہ، پھر گلاب علی نے بھی ایسے کیا۔ ہم دونوں نے گھر میں جمپ، آگے گھر تھا پرائیویٹ، اس میں جمپ کیا تو ان کا کتا بھو بھو کرتا ہمارے پیچھے لگ گیا۔ اب ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے، ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے۔ وہ اللہ نے کرم کیا کہ ان کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو ہم نے چھلانگیں لگائیں اور باہر نکلے۔ اور گلاب علی جو تھا وہ تو دوڑ گیا پیپل ہاؤس، اس کا چچا ایم پی اے تھا، وہ تو 3 دن آیا ہی نہیں۔ اب میرا تو کوئی چچا ایم پی اے نہیں تھا، تو میرا کزن تھا گورنمنٹ کالج میں، لیاقت حیات، میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں کہا بھائی میری جان بچا، طالب میں نہیں چھڑنا۔ تو وہ شام تک تو میں رہا، تو اس سے آگے تو پھر اور جرم پہ جرم ہو جاتا۔ تو پھر انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا جو ہاسٹل سے نوکر ملتے تھے، تو اس نے آ کر کہا جی لیاقت صاحب کہہ رہے سن کہ بھائی طارق جمیل صاحب میرے کو سن۔ ہاں منو پتہ ہے، تو جا۔ اس کو جب کسی کو اتنا بڑا تھا وہ ایک سیف، اس میں اتنا موٹا تالا تھا، اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، جس کی پٹائی کرنی ہوتی تھی نا چابی اس کو پکڑاتے تھے، اے ذرا تالا کھولے آجائے۔ مجھے چابی پکڑائی، اے تالا کھولے آجائے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو میرے بھی تالے کھول دے گا۔ میں نے تالا کھولا، اے ذرا کڑے آجائے، بیت کڑے آجائے۔ اتنا بڑا اس کا بیت تھا، انہوں نے کہا آجا پترا ہوں، اور وہ یہاں ہاتھ رکھتا تھا اور اتنا جھک کے مارتا تھا، تو وہ بیت اندر گھس جاتا تھا یہاں، پتہ نہیں اس میں نے کتنے مارے۔ تو گلاب علی آیا چوتھے دن، اتنے جو بھول بھول آ گیا، ٹکٹ بھی تیرا میں بھریا، تو آپ تو بچ گئے ہیں، تو مینو سوٹے پائے گئے۔ تو یہ کام تو میں نے وہاں سے شروع کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا تو میں رائن میں
ان بچوں کی مدد کرتا تھا، بچے کے سب فوت ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فراغت دی اور میں گھر کے امور میں زیادہ تو ریمنڈ ہوتا تھا پوری زندگی، تو سب سے پہلا جو میں نے شادی کے لیے پیسہ دیا، یہ 1982-83 کے آس پاس کی بات، تو ہمارا نائی آیا، کہا جی